بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے خطبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا اور خطبہ صدیق اکبر پڑھ کے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا، پہلے آپ حضرات اس کو سماعت فرما لیں۔ الا من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ من کان یعبد محمدا، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی خطبہ صدیق اکبر بھی سنا اور اس خطبے کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ تو اس خطبے کے اندر دو چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے خطبہ پڑھا جو بخاری شریف جلد اول صفحہ 517 پہ ہے، یہ میرے پاس صحیح البخاری ہے، تو 517 صفحہ بخاری پہ یہ خطبہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطبہ پڑھا تو پڑھتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، انتقال فرما گئے، اور جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا پس بے شک اللہ رب العزت زندہ ہے اور اللہ رب العزت پہ کبھی موت نہیں آنی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے اس خطبہ کو پڑھا اور خطبہ کا ترجمہ کیا۔ تو اس حوالے سے دو باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ کان یعبد کا ترجمہ کیا، کہتا ہے کہ جو عبادت کرتا تھا، عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اسی کے اندر ماضی، مضارع اور استقبال کا معنی بھی اس میں شامل کر دیا۔ پھر کہا کہ یعبد یہ مضارع ہے، تو مضارع جو ہے وہ حال کے زمانہ کو اور آنے والے زمانہ کو شامل ہوتا ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کی علمیت ہے۔ آپ حضرات ذرا تعصب کی عین اتار کر یہ ذرا سن لیں کہ کیا بات ہے اس کی علمیت کی۔ صرف اور صرف علماء پہ کمنٹ کرنا، یہ اس کے فالوور سے کہہ رہا ہوں، صرف علماء پہ کمنٹ کرنا اور ان پہ ہنسنا اور تان و تشنیع کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ انجینئر بھی کہاں غلطی کر رہا ہے۔ اب اس نے یہ منع کیا، اب وہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا وہ مکمل طور پر عربی کی گرامر سے نابالغ ہے، ناواقف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کان یعبد جب کان مضارع پہ داخل ہو تو ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کان یعبد جو عبادت کرتا تھا گزرے ہوئے زمانہ کے اندر۔ جب مضارع پہ کان داخل ہو جائے تو یہ ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے، اور انجینئر صاحب منع کر رہے ہیں کہ جناب مضارع اور استقبال کا معنی۔ تو لہذا اس علمیت کے اعتبار سے بھی آپ ان کا خوب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ من کان منکم یعبد محمدا، کہ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تو یہ اب اس کا معنی بنے گا۔ جو دوسری قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو انجینئر محمد علی مرزا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ماتا کا جو ترجمہ کیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے ماتا کا مطلب کیا ہے؟ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، مر چکے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا لفظ استعمال کرنا، یاد رکھیں کہ عربی زبان کے اندر جو کسی کی موت کی خبر دینے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک لفظ ہے کہ حالک یہلک، دوسرا لفظ ہے قضا یقضی، تیسرا لفظ ہے توفا یتوفا، اور چوتھا لفظ استعمال ہوتا ہے مات یموت۔ یہ چار قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ چاروں قسم کے الفاظ عربی زبان میں موت کی خبر دینے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ مثال سمجھنا، پھر اس کے بعد آپ معنی کرنا۔ دیکھیں عمومی طور پہ ایک لفظ ہے محبت، محبت کا مطلب ہے پیار۔ اب اس محبت کے معنی کی جو نسبت ہے، جب یہ نسبت بدلیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ اب یہی محبت کے لفظ کی نسبت اگر ماں کی طرف کی جائے،
بیوی کی طرف کی جائے تو معنی اور ہوگا، بہن کی طرف اس لفظ کی نسبت کی جائے تو معنی اور ہوگا، اگر کسی غیر محرم کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو معنی اور ہوگا، کہ نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو اب ہم مات کا معنی یہاں جو انجینئر محمد علی مرزا نے کہا مر چکے الیاذ باللہ، یہ معنی کیوں نہیں کریں گے؟ اس کے اندر پہلی وجہ تو یہ ہے، ایک تو ماتا کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، اور مر چکنے کا جو لفظ ہے یہ انتہائی گستاخانہ ہے اور نامناسب لفظ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ جب بھی کسی کی موت کی خبر دی جاتی ہے تو اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے قضاء الہی سے انتقال کر گئے، وصال کر گئے، وفات پا گئے، پردہ فرما گئے، یہ ادب کے دائرے میں کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے عرف کے اندر بھی جب اعلان وغیرہ جنازے کا ہوتا ہے یا کسی کے بتایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ مر چکا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ انتقال کر گئے ہیں، اور معاذ اللہ الیاذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دو باتیں آپ خصوصی طور پہ اپنے ذہن میں رکھیں، علمیت دیکھیں اور زبان دیکھیں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ بات انجینئر محمد علی مرزا کب کرتے ہیں، بنیاد ڈھوسلا اور اس طرح کی غلط زبان کا استعمال کب کرتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں جناب کام ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر اچانک اتنی بڑی وہ ڈھوسلا چھوڑ دیتے ہیں، اتنا غلط لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ جو اجنبی معلوم ہوتا ہے، جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا، اور جناب ایسا لفظ استعمال کر کے پھر تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ متوجہ ہوں، اور یہ عجیب سی فطرت ہے۔ اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اونچی آواز سے تو تراغ سے جناب اس طرح کا لفظ استعمال کرنا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اشاروں کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کس طرح کا سنانے والا ہے اور کس طرح کے سننے والے ہیں، اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ گرامر کی تعلیم بھی حاصل کر لی جائے تاکہ عربی زبان کو سمجھنا آسان ہو، اور الفاظ اردو کی گرامر بھی سیکھ لی جائے تاکہ عرف کے مطابق عربی کا ترجمہ بھی کر سکے۔ اللہ رب العزت صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔